لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، لوگ ان کی قبر کے پاس اتنی بے ادبی کر رہے ہیں، غریب نواز کے دربار میں شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہم نے کہاں نہیں ہو رہے، ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ مجاوروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ٹھیکیدار چوروں سے ہو، یا پھر زانیوں سے ہو، گناہ کرنے والوں سے ہو. یقیناً اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں. یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا. اور ادب ضرور رکھنا میرے عزیز و اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے. اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں. لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں. لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے. اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں. گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں، اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے. اسی لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو. اللہ اکبر. اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے. آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے. جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلی حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے. ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ. یہ بات ٹیڑھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلی حضرت سے کرتے ہیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں. آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اعلی حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلی حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے. مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے. اعلی حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلی حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلی حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلی حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے. یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں
اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے؟ بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، کار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے، اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں، کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں، کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے، کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلے چشتیہ کے. ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے، دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے، دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے، 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی. جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے، ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا، نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی، کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی، بچہ حرکت کر رہا ہے، بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا. اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے، اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے، سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی، یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی، غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا. جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما. رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے مرید، میرے سلسلے میں تو بیعت ہے، یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، باادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے. کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ. غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے.
دور جا کر کے سو. ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے. وہاں قبر آج ہے ہی نہیں. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے. یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں, غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید سے انتقال ہو گیا, جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے. جب بھی کسی کا انتقال ہو, جنازہ اٹھاتے, تھوڑے قدم تو چلتے. ان کا مرید تھا, انتقال کیا, دفن تک ساتھ میں گئے. حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے. پوچھا مریدوں نے, حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی, مریدی بھی عجیب چیز ہے. جو بیعت ہوتا ہے, پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے, یہ بھی عجیب چیز ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا, جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے. عذاب کے فرشتے اتر آئے اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا. اسی اسنا میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا اس کی قبر کے پاس. حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو, یہ مجھے مریدوں میں سے. کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے, لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا, آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو, مجھے میرے رب سے بات کرنے دو. اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین, تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا, لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا. اے مولا, کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندائی, اے عذاب کے فرشتوں چھوڑو, جاؤ تم دوسری جگہ پر, اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے. سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا, کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے. وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے. اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے.